بہرحال نسوار سگریٹ وغیرہ نہ بیچو نہ خریدو۔ مغرب کے بعد مرغا 12 بجے سے پہلے اگر اذان دے دے تو اس کو ذبح کر کے کھا لو، کہ اس نے کیوں غلطی کی، تمہاری نیند خراب ہو گئی۔ عجیب بات، پہلے دے مجھ سے پوچھ کے دیتا ہے وہ تھا، میں اس کو کہوں گا آئندہ خیال کرے گا۔ محل اجیاد مصافی میں بھی صفیں بچھی ہوئی ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آتی ہیں نماز ہو جاتی ہے، صفیں نظر نہ آئیں تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا ہے، نیک بھی ہے، صوم و صلات کا بھی پابند ہے، لیکن کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے باوجود روزی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایک تو اس سے کہیں کہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے سنا کرے، اور روزی کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کرے۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد کچھ نہ پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، تحیۃ المسجد پڑھنی جائز ہے۔ ہم ہندوستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، 2 دن ہم تجارتی سلسلے میں ریاض جائیں گے، پھر مکے آئیں گے، تو آئے تو عمرے کے لیے تو کر لیا نا، پھر آپ ریاض سے احرام باندھ کے آئیں گے۔ حضرت تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اولیاء میں سے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حلال روزی کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ گیٹ کے باہر جو کھانا تقسیم ہوتا ہے، اگر آپ امیر آدمی ہیں تو نہ لیا کریں، غریبوں کو لینے دیں، اگر آپ مستحق ہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اگر مسافر ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے اور 4 رکعتیں پڑھا دے، بہرحال نماز ہو جائے گی، لیکن غلطی ہے، مسافر کو 4 رکعتیں نہ پڑھنی ہے نہ پڑھانی ہے۔ اللہ سے موت نہ مانگے، ہاں مدینے کی موت مانگ سکتے ہیں، اللہ ہمیں مدینے کی موت عطا فرما۔ دینی خدمات میں معاوضہ لینا جائز ہے، بالکل جائز ہے، مدرس پڑھائے گا، تحفیظ والے قرآن پڑھائیں گے، معاوضہ جائز ہے۔ نظام جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ 73 فرقوں میں ایک فرقہ اہل حق ہے، اس کی نشانی حضور نے فرما دی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، تو یہ طریقہ حق ہے، باقی سب غلط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک جان کا بھی بدلہ لیں گے بیعت رضوان کے موقع پر، تو اب کتنے بہامہ مسلمانوں کے ملکوں میں ملک تباہ کر دیا ہے، تو اب کون بدلہ لے؟ اس وقت نبی موجود تھا نا، اب تو نبی نہیں ہے، نہ صحابہ ہیں۔ اللہ کوئی پیدا کرے مجاہد، نبی تو آ نہیں سکتا کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ بہرحال خواب میں آنا یا نہ آنا، کہ بی بی عائشہ پہ مصیبت آئی یا ابو بکر، یہ ضروری تو نہیں کہ جس پہ مصیبت آئے اس کو حضور خواب میں آئیں۔ بعض اولیاء اللہ کو بھی خواب میں آئے ہیں، نہ آئیں تو نہ آئیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں، انبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں، اللہ چاہے تو خواب میں زیارت کرائیں۔ حضور نے کبھی صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ دین سیاست نہ کریں، صرف نہیں، تو یہ صحابہ پوری دنیا میں جو گئے اور اسلام پھیلایا، تو سیاست اور کیا ہوتی ہے؟ سیاست تو یہی ہے کہ اسلام اور اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے۔ مجھے سمجھ نہیں، پیشاب کا تقاضا کر لو تو کیا ہے یعنی؟ مجھے پتہ نہیں آپ کیسے سوال کریں، میری سمجھ سے بالا تر ہیں،
کسی اور بزرگ سے رجوع فرمائیں، یا آپ کے کوئی عقل کا کوئی پرزہ لوز ہو گیا ہے۔ 8 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، اللہ عطا فرمائے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ میاں بیوی چیک اپ کرائیں، اور اس کے بعد جو قرآن میں دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، قرضہ ہو اور اس کے لیے روزی کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ اگر کسی شخص نے نماز پڑھی اور آگے عورتوں کی صف، نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں عورتیں نہ ہوں، یا کسی ستون کے سامنے، یا اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لیں، ستھرا رکھ لیں۔ 2 رکعت واجب الطواف نہیں پڑھے لیکن پہلے حلق کرا لے، کوئی حرج نہیں۔ نماز جنازہ میں جو ایک طرف سلام پھیرتے ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن حنفی مسلک میں 2 طرف سلام پھیرنا چاہیے، کیونکہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ نماز کے اندر ترسیل، پتہ نہیں آپ نے کیا مقصد ہے، مجھے نہیں پتہ کیا ترسیل۔ پاکستان سے 8 عمرے کے ویزے دینے والا ایک ویزا مفت دیتا ہے کمیشن کے طور پر، یہ وہ جانے، بہرحال اگر اس کو کمیشن میں کمپنی دیتی ہے ایک ویزا تو ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مغرب کے وقت دل میں گھٹن ہو جاتی ہے تو لاہور پڑھے۔ 22 دن کے لیے آئے ہیں، 6 دن مکے میں، 11 دن مدینے میں، پھر 6 دن تو نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر نماز فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ لی تو بعد میں 2 رکعت پڑھیں، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد۔ نماز قضا ہو گئی ہو تو جتنا جلدی ہو سکے ادا کریں۔ اسلام میں مرد اور عورت کی ایک جگہ کام کرنے کی مانت، کام کرنے کی مانت ہے، طواف کی تو مانت نہیں ہے نا۔ کام الگ چیز ہے، طواف عبادت ہے، یہاں اللہ کا خوف ہے، سامنے خدا کا گھر ہے، پھر بھی حیا نہ آئے تو بتا کیا کرے۔ اگر آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی کر لی، بال نہیں کٹائے، تو جب تک بال نہیں کٹائے گا ہر غلطی پہ دم پڑتے رہیں گے، فوراً بال کٹائے اور دم بھی ادا کرے۔ روضہ رسول پر کوئی عرض کرے تو سلام آپ عرض کر سکتے ہیں۔